وہ علم نہ ہو تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا آدمی سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے، کون حق بات کر رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمودات کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو ہماری اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ وہ کس لیے کہ فقہ کا علم اتنا وسیع ایک سمندر ہے، اس کے اندر جتنا گہرا غوطہ لگائیں گے علم اتنا ہی زیادہ حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر عام طور پر یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک فقیہ کو ہی محدث سمجھا جاتا ہے اور ایک محدث کو ہی فقیہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ فقہ کا علم اور احادیث کا علم یہ دو الگ الگ علم ہیں، اور جس شخص کو یہ دونوں نصیب ہو جائیں وہ کمال درجے کا انسان پایا جاتا ہے، جو فقہ پر بھی عبور رکھتا ہو اور احادیث پر بھی عبور رکھتا ہو۔ اصل کے اندر مجتہد ہوتا بھی وہی ہے، اجتہاد کی گنجائش بھی وہی رکھتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے محدث بننے کا بھی شرف عطا فرمایا ہو اور فقیہ ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا ہو۔ فقیہ کیا ہے؟ فقیہ وہ ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، ہم نے جب روزہ رکھنا ہے تو اس کے احکامات کیا ہیں، روزہ ٹوٹنے کی صورتیں کیا ہیں، روزہ رکھنے کے اوقات کار کیا ہیں، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، کس وقت واجب ہوتی ہے، کس کو زکوٰۃ کے پیسے لگ جاتے ہیں، مصرف زکوٰۃ کون ہے، یہ تمام تر چیزیں ہمیں فقیہ بتاتے ہیں۔ جس کے پاس فقہ کا علم ہوتا ہے وہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ کس کو کس درجے کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ اور احادیث کا علم کیا ہے؟ احادیث کے اندر فضائل و مناقب ہیں، اس کے اندر عقائد موجود ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کے فضائل موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام کی فضیلتیں موجود ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار موجود ہے، اور رسالت و نبوت کی شانیں موجود ہیں۔ جس کے اندر یہ علم پائے جائیں ان کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دونوں علوم جو انسان ساتھ لے کر چلتا ہے وہ حتی الامکان اس کے گمراہ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔